جاوید اپنے دوست کمال کے گاؤں میں چند دن کے لیے آیا تھا۔ اس کی گرمی کی چھٹیاں ہو رہی تھیں اور وہ اس بار ابا جان کی مصروفیات کے سبب کہیں بھی تفریح کے غرض سے نہیں جا سکا تھا۔ اس لیے جاوید نے سوچا کہ وہ چند دن اپنے دوست کمال کے گاؤں میں گزارے، اس طرح تفریح بھی ہو جائے گی۔ جاوید کے گاؤں آ جانے پر کمال بہت خوش ہوا۔ اچھا ہوا جاوید تم آ گئے، گھر پر چھٹیاں ختم ہو رہی تھیں، اس لیے میں نے سوچا کہ تمہارے پاس آ جاؤں۔ جاوید نے کہا، تم نے بہت اچھا کیا، میں بھی بور ہو رہا تھا۔ اب ہم دونوں گاؤں میں تفریح کریں گے، کمال نے کہا۔ گاؤں میں کئی مغل بادشاہوں کی تعمیر کردہ عمارتیں موجود ہیں۔ جاوید نے کہا، مغل بادشاہوں کی یادگار عمارتیں تو ہیں لیکن وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہیں۔ کوئی بات نہیں، ان نئی عمارتوں کی بنیادیں تو کھڑی ہیں نا؟ ہاں، کمال نے کہا۔ ٹھیک ہے، انہیں ہی دیکھ کر خوش ہو جائیں گے، جاوید نے کہا۔ دوسرے دن جاوید اور کمال گاؤں کی سیر کو نکل گئے۔ مختلف علاقوں کی سیر کرتے ہوئے جب وہ ایک پرانی عمارت کے پاس پہنچے، جاوید اس عمارت کو دیکھ کر چونکے بنا نہیں رہ سکا۔ یہ کیسی عمارت ہے؟ یہ مغل بادشاہ کا پرانا قلعہ ہے جو اب کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے۔ آؤ اندر چل کر دیکھتے ہیں، جاوید نے کہا۔ اس کے اندر جانے کی غلطی بھی مت کرنا۔ کیوں؟ جاوید نے پوچھا۔ گاؤں کے لوگ کہتے ہیں کہ ان کھنڈرات میں ایک چڑیل رہتی ہے تو رہنے دو، وہ ہمارے سامنے آئے گی تو کہہ دیں گے کہ تمہارے فین ہیں اور تمہیں دیکھنے آئے ہیں، جاوید نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ مذاق نہیں، حقیقت ہے کہ ان کھنڈرات میں چڑیل رہتی ہے۔ مغل بادشاہوں نے چڑیل کو اپنے محل رہنے کی اجازت کیوں دی تھی؟ جاوید نے پوچھا۔ کہتے ہیں کہ جب محل میں کوئی نہیں رہ رہا تھا تو یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا اور چڑیل نے اس میں بسیرا کر لیا، کمال نے بتایا۔ ہم تو یہاں گھومنے آئے ہیں، چڑیل کیوں ہمیں کچھ کہے گی؟ جاوید نے کہا۔ میں سنجیدہ ہوں اور تم مذاق کے موڈ میں ہو، کمال نے کہا۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں ان کھنڈرات کے اندر جا کر دیکھنا چاہتا ہوں، جاوید نے کہا۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اکثر راتوں میں بھولے بھٹکے مسافروں کو چڑیل اپنا شکار بنا لیتی ہے، کمال نے بتایا۔ لوگ ایسے ہی دوسروں کو ڈرانے کے لیے فرضی واقعات بیان کر دیتے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جاوید نے ہنستے ہوئے کہا۔ تم اندر ضرور جاؤ گے، کمال نے کہا۔ گاؤں میں آنے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کھنڈرات کو ضرور دیکھوں گا۔ جیسے ہی جاوید کھنڈرات کی جانب بڑھا، کمال کو بھی اس کے پیچھے جانا پڑ گیا۔ محل کے کھنڈرات کے اندر سے دیواریں شکستہ ہو چکی تھیں، زمین پر جگہ جگہ جھاڑیاں اور خود پودے اگ گئے تھے۔ ایک جانب فوجی دستوں کے لیے بنائے گئے مکانات بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے تھے۔ جاوید کا تجسس بڑھتا جا رہا تھا، اسی لیے وہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ ایک جانب شاہی قبرستان تھا جہاں قبریں بھی شکستہ ہو کر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی تھیں۔ قبرستان سے عجیب سی بو آ رہی تھی جسے برداشت کرنا مشکل ہونے کے باوجود تجسس جاوید کو آگے بڑھنے پر مجبور کر رہا تھا۔ ٹوٹی پھوٹی قبروں کے اندر انسانی ڈھانچے پڑے تھے۔ ایک کمرے سے ایک سفید لباس میں ملبوس عورت نکلی جس کے لمبے لمبے بال اس کے پاؤں کو چھونے کی کوشش کر رہے تھے۔ جاوید، لگتا ہے یہی وہ چڑیل ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ انسانوں کو اپنا شکار بناتی ہے، کمال نے کہا۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں چڑیل نظر آ گئی۔ میں اس کا چہرہ ضرور دیکھوں گا۔ میں نے کوئی چڑیل نہیں دیکھی، بڑی خواہش تھی چڑیل دیکھنے کی، جاوید نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اس خاتون کی ان کی طرف پیٹھ تھی، اس لیے وہ اس کے لمبے بال دیکھ سکے تھے۔ میری بات مانو، یہاں سے بھاگ چلو، یہاں آ کر ہم نے کوئی جرم نہیں کیا جو بھاگے۔ میں تو چڑیل کی صورت دیکھے بنا یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ تم اپنے ساتھ مجھے بھی چڑیل کا شکار بناؤ گے، جاوید نے کہا۔ کمال اس کے سامنے بے بس ہو گیا، وہ جاوید کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ جاوید جیسے ہی چڑیل کے نزدیک ہوا وہ غائب ہو گئی۔ ارے چڑیل کہاں گئی؟ وہ ہمیں دیکھ کر غائب ہو گئی ہے، کمال نے کہا۔ اچانک ایک قبر سے ایک انسانی ڈھانچہ نمودار ہوا اور ایک کمرے کی جانب بڑھا۔ وہ دونوں بھی ڈھانچے کا پیچھا کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ ڈھانچے کو جیسے ہی محسوس ہوا وہ پلٹا اور ان کے سامنے ایسے کھڑا ہو گیا جیسے ان پر حملہ آور ہوگا۔ جاوید نے یہ بات محسوس کر لی، اس لیے جاوید نے ایک بڑا سا ڈنڈا زمین سے اٹھا کر اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ڈھانچہ جیسے ہی ان کے پاس آیا، جاوید نے ڈھانچے پر حملہ کر دیا۔ ڈنڈے سے حملہ کرنے پر
ڈھانچہ ٹکڑوں میں بٹ کر زمین پر بکھر گیا۔ وہ ابھی ڈھانچے کے ٹکڑوں کو دیکھ ہی رہے تھے کہ ڈھانچے کے ٹکڑے خود بخود زمین سے اٹھ کر دوبارہ سے ڈھانچے میں تبدیل ہو گئے۔ جاوید دوبارہ سے چوکس ہو گیا اور جیسے ہی ڈھانچہ حملہ کرے تو اس پر بھرپور وار کیا جا سکے۔ ڈھانچے نے جاوید پر حملہ کرنے کی بجائے دوڑ لگائی۔ دوڑتے ہوئے ڈھانچہ عجیب و غریب لگ رہا تھا۔ دونوں بھی اس کا پیچھا کرنے لگے۔ اچانک وہ ایک جھاڑی میں گھس کر غائب ہو گیا۔ وہ دونوں حیران تھے کہ ڈھانچہ کیسے غائب ہو گیا۔ اچانک وہ چڑیل انہیں دوبارہ نظر آئی۔ وہ ایک کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ آؤ، جاوید نے کہا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم یہاں سے واپس چلے جائیں؟ کمال نے کہا۔ چڑیل سے میں 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ 2 باتیں؟ کمال نے چونک کر جاوید کو دیکھا۔ ہاں، اس سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ چڑیل کیسے بن گئی اور کب سے یہاں رہ رہی ہے؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کمال نے کہا۔ تم آؤ تو صحیح۔ یہ کہتے ہوئے جاوید نے کمال کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کمال یہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا لیکن جاوید اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے پکڑ کر لے گیا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئے، چڑیل کمرے میں ہی تھی۔ اس کے چہرے کا رخ ان کی طرف ہی تھا۔ اس کا چہرہ انتہائی بدصورت تھا۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ہی انسان خوف زدہ ہو جائے۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ چڑیل نے انہیں گھورتے ہوئے کہا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ چڑیل کیسی ہوتی ہے۔ دیکھ لیا میں کیسی ہوں، ہاں۔ اور کیا جاننا چاہتے ہو؟ جلدی جلدی پوچھ لو، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ مرتے ہوئے تمہارے دل میں کوئی بات جاننے کا افسوس رہ جائے، چڑیل نے کہا۔ ہمارا ابھی مرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تم سے کس نے کہہ دیا ہم مرنا چاہتے ہیں؟ جاوید نے کہا۔ یہاں جو بھی آتا ہے میرے ہاتھوں مارا جاتا ہے۔ تم بھی میرے ہاتھوں مارے جاؤ گے، اس نے کہا۔ مرنے کا سن کر کمال کا چہرہ خوف کے مارے فک ہو گیا۔ اس کے برعکس جاوید کے چہرے پر اطمینان تھا۔ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا۔ اس نے جیسے ہی دروازے کی طرف دیکھا تو دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اب دروازہ تم دونوں کی موت کے بعد ہی کھلے گا۔ پوچھو تم کیا پوچھنا چاہتے ہو، چڑیل نے کہا۔ تم چڑیل کیسے بن گئی ہو؟ میں کالا علم کا کام کرتی تھی۔ اس کام پر ہی میری زندگی کا گزر بسر ہوتا تھا۔ لوگ آتے اور اپنے مسائل حل ہو جانے پر نذرانے کے طور پر کچھ رقم دے جاتے تھے۔ بعض کالے عملیات ایسے تھے جن کے لیے چھوٹے بچوں کا خون پینا پڑتا ہے۔ اس طرح مجھے انسانی خون پینے کی عادت پڑ گئی۔ جو بھی ان کھنڈرات میں آتا ہے وہ مجھ سے بچ نہیں سکتا۔ میں ضرور اس کا خون پی کر ہی رہتی ہوں، چڑیل نے کہا۔ تم کب سے ہو یہاں پر؟ جاوید نے پوچھا۔ ایک عرصہ ہو گیا ہے مجھے یہاں رہتے ہوئے۔ جس گاؤں میں رہتی تھی اس گاؤں میں ایک منیر احمد نامی شخص کے بیٹے قاسم کا میں نے خون پی کر اسے ہلاک کر دیا تھا۔ یہ بات جب منیر احمد کو پتہ چلی، اس نے اپنے آدمیوں کو مجھے پکڑنے کو بھیجا۔ میں تو انہیں نہ ملی لیکن میرے بیٹے کاشف کو پکڑ کر لے گئے۔ اسے مار کر پوچھنے لگے کہ میں انہیں کہاں ملوں گی۔ اسے میرے بارے میں کچھ پتہ ہوتا تو انہیں بتاتا۔ انہوں نے میرے بیٹے پر تشدد کر کر اسے مار ڈالا۔ جب وہ مر گیا اسے قبرستان میں لے جا کر دفن کر دیا۔ اس دن سے میں اپنے گاؤں نہیں گئی اور ان کھنڈرات میں رہنے لگی ہوں۔ جس ڈھانچے پر تم نے حملہ کیا دراصل وہی میرا بیٹا کاشف ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہمیں یہاں سے جانے دو، کمال نے کہا۔ تم مر کر ہی یہاں سے جا سکتے ہو، چڑیل نے کہا۔ یہ تمہاری خوش فہمی ہے، تم ہمارا بال باقا نہیں کر سکتی۔ جاوید کا اچانک لہجہ تبدیل ہو گیا۔ میں تم سے جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، چڑیل نے غصے سے کہا۔ میں بھی تم سے جھوٹ نہیں بول رہا۔ ہمت ہے تو مجھ پر حملہ کر کے دیکھ لو، پتہ چل جائے گا۔ جاوید نے چڑیل کو دھمکی دینے پر کمال نے حیرت سے اسے دیکھا۔ جاوید کے دھمکی دینے پر چڑیل کو غصہ آ گیا اور وہ ان دونوں کو گھورتے ہوئے جاوید اور کمال کی جانب بڑھی۔ اسے اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر کمال کا حلق خشک ہو گیا اور وہ تیزی سے دروازے کی جانب بڑھا اور دروازے کو کھولنا چاہا لیکن وہ دروازہ نہ کھل سکا۔ جاوید چڑیل کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا، جس پر چڑیل کو بھی حیرت ہو رہی تھی۔ لوگ خوف کے مارے اسے موقع پر رحم کی درخواست کرنے لگتے ہیں۔ جاوید، دروازہ کھولنے میں مدد کرو ورنہ چڑیل ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گی، کمال نے کہا۔ یہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، تم اس کا انجام اپنی آنکھوں سے آج دیکھ لو گے، جاوید نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی، سب سے پہلے تجھے ہی سزا دوں گی، چڑیل غصے سے بولی۔ میرے قریب آؤ، میں تمہیں ایسا مزہ چکھانا چاہتا ہوں، جاوید نے کہا۔ اس کی بات سن کر چڑیل مشتعل ہو گئی اور وہ غصے سے جاوید کے پاس آئی۔
اس نے جیسے ہی جاوید کو چھوا اسے زوردار جھٹکا لگا اور وہ اچھل کر دیوار سے ٹکرا کر زمین پر گر پڑی۔ کمال بھی حیرت سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ جاوید نے کیا کر دیا؟ تم وہ نہیں ہو جو میں تم کو سمجھ رہی تھی۔ تم میں کچھ خاص بات ہے۔ ہاں، تبھی تم سے مقابلہ کرنے آیا ہوں، جاوید نے کہا۔ دیکھو، تم مجھے چھوڑ دو۔ نہیں، میں تم کو نہیں چھوڑ سکتا، جاوید نے کہا۔ تم مجھے چھوڑ دو تو اس شاہی محل کے اندر چھپا خزانہ تمہارے حوالے کر دوں گی، چڑیل نے پیشکش کی۔ یہاں میں خزانہ لینے نہیں، تمہیں سبق سکھانے آیا ہوں۔ میں جانتا ہوں تم بھولے بھٹکے لوگوں کو مار کر ان کا خون پی جاتی ہو، لیکن اب تم کسی شخص کا خون نہیں پی سکو گی، جاوید نے کہا۔ وعدہ کرتی ہوں، اب کسی شخص کا خون نہیں پیوں گی، چڑیل نے کہا۔ خون نہیں پیو گی تو تم زندہ کیسے رہو گی؟ مجھے بیوقوف مت بناؤ، جاوید نے کہا۔ چڑیل اس کی بات سن کر خاموش ہو گئی۔ وہ یہ بات درست کہہ رہا تھا کہ خون پیے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتی۔ اچانک چڑیل دروازے کی طرف لپکی۔ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ جاوید بھی اس کے تعاقب میں لپکا۔ کمرے سے نکل کر وہ دوڑ رہی تھی۔ جاوید نے بھی اپنے دوڑنے کی رفتار بڑھا دی۔ کئی ڈھانچے نمودار ہوئے، کوئی اور جاوید کو روکنے کو اس کی جانب بڑھے۔ ان سے بچنے کو جاوید نے ادھر ادھر نظریں دوڑائی۔ کچھ فاصلے پر ایک بانس پڑا تھا، وہ اس نے اٹھایا اور چاروں طرف بانس کو گھمانے لگا۔ بانس کے گھمانے پر ڈھانچے اس کے قریب نہیں آ رہے تھے۔ جاوید کو جیسے کچھ یاد آ گیا۔ اس نے اپنی جیب سے چھوٹے چھوٹے پتھر کی گولیاں باہر نکال لیں۔ بانس کو ایک طرف پھینک کر اندر کھڑا ہو گیا۔ بانس کے پھینک دینے پر ایک ڈھانچہ جاوید کی طرف بڑھا۔ اس نے ڈھانچے پر ایک پتھر کی گولی ماری۔ پتھر کی گولی ڈھانچے سے ٹکرائی، ایک دھماکہ سا ہوا اور اس کے جسم میں آگ لگ گئی۔ دوسرا ڈھانچہ جیسے ہی جاوید کی طرف بڑھا، جاوید نے اس کا بھی یہی حال کیا۔ تیسرے، چوتھے، پانچویں ڈھانچے کا بھی یہی حال ہوا۔ ان کو جل کر ختم ہونے پر جاوید نے ادھر ادھر نظریں دوڑائی تو چڑیل کا وہاں نام و نشان تک نہیں تھا۔ اسے نہ پا کر وہ پریشان ہو گیا۔ اچانک جاوید کی نظریں آسمان کی جانب اٹھ گئیں۔ اس نے دیکھا کہ چڑیل ایک کمرے کی چھت پر کھڑی ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک بھاری پتھر ہے اور وہ اس پر پھینک کر اسے ہلاک کر دینا چاہتی ہے۔ چڑیل نے جیسے ہی پتھر پھینکا، وہ ایک طرف ہو گیا۔ پتھر زمین پر گرتے ہی جاوید چڑیل کی طرف لپکا۔ چڑیل نے چھت پر سے زمین پر چھلانگ لگا دی اور زمین پر آ کر دوڑنے لگی۔ جاوید بھی اس کی طرف دوڑا۔ اس نے دوڑتے دوڑتے چڑیل پر پتھر کی گولیاں پھینکی۔ پہلی اور دوسری بار نشانہ خطا گیا، لیکن تیسری بار گولی ٹھیک نشانے پر لگی۔ پتھر کی گولی لگنے پر چڑیل کے جسم میں آگ لگ گئی۔ وہ چیخنے چلانے لگی۔ کچھ دیر گزرنے پر اس آگ نے چڑیل کے جسم کو جلا کر خاک میں تبدیل کر دیا۔ کمال، جو دور سے یہ سب دیکھ رہا تھا، وہ جاوید کے پاس آیا اور بولا، یہ سب کیا ہے؟ کیا مطلب؟ جاوید نے پوچھا۔ تم میں یہ صلاحیت کہاں سے آ گئی کہ چڑیل کا مقابلہ کر کے اسے شکست دے دی؟ کمال نے پوچھا۔ یہ چند دن پہلے کی بات ہے۔ ایک بزرگ سے میری ملاقات ہو گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کسی بڑی پریشانی میں پھنسنے والے ہو اور اس کا حل ایک ہی ہے، تمہیں ہمت سے کام لینا ہوگا۔ بابا، میں کس مصیبت میں پھنسنے والا ہوں؟ زیادہ تو نہیں بتا سکتا، بس اتنا پتہ ہے کہ تم کسی بڑی پریشانی میں گھرنے والے ہو۔ اگر تم نے ہمت سے کام لیا تو بچ جاؤ گے۔ تمہیں مصیبت سے بچنے کو کچھ پتھر کی گولیاں دے رہا ہوں۔ یہ گولیاں جو بھی مصیبت تمہارے سامنے آئے گی، اس پر ایک گولی مار دینا اور اس گولی کا تماشا دیکھنا۔ جب تک تمہاری جیب میں یہ گولیاں رہیں گی، کسی بھی قسم کا آسیب، جادو تم پر اثر نہیں کرے گا۔ میں کچھ سمجھا نہیں، تم تفصیل سے بتاؤ، میں نے اس سے پوچھا۔ بس میں اتنا ہی بتا سکتا ہوں کہ تم عنقریب کسی مصیبت میں گرفتار ہونے والے ہو۔ اس سے بچنا چاہتے ہو تو گھبرانے کی بجائے حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا، تبھی تمہیں کامیابی ملے گی اور یہ گولیاں تمہیں مصیبت سے بچائیں گی۔ اچھا، اس کا مطلب ہے وہ پہنچے ہوئے بزرگ تھے۔ ہاں، انہوں نے مجھے پتھر کی گولیاں دی تھی، لیکن میں انہیں عام گولی سمجھ رہا تھا۔ لیکن ان گولیوں نے کتنا اچھا کام کر دکھایا۔ چڑیل کا خاتمہ ہو گیا۔ آؤ اس شاہی محل کا تفصیلی معائنہ کر لیتے ہیں، جاوید نے کہا۔ ٹھیک ہے، کمال سے کہا۔ کمال اور جاوید دونوں نے پھر کچھ دیر تک کھنڈرات کا تفصیلی معائنہ کیا اور وہاں سے لوٹ آئے۔
جاوید سوچ رہا تھا بزرگ نے جس بات کے لیے اشارہ کیا تھا یہ وہی واقعہ تھا، حالانکہ اس کا دل نہیں کر رہا تھا کہ ان گولیوں کو جیب میں رکھے، لیکن بزرگ کا دل رکھنے کو جیب میں گولیاں رکھ لی تھی۔ گھر پہنچ کر اس نے جب جیب میں ہاتھ ڈال کر بچ جانے والی گولیاں دیکھنا چاہی تو گولیاں جیب میں نہیں تھیں۔ اس کا مطلب یہ تھا بچ جانے والی گولیاں خود بخود بزرگ کے پاس پہنچ گئی ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔